قابل احترام بزرگوں دوستوں اور ساتھیوں، ذوالحجہ کا یہ بہت مبارک مہینہ چل رہا ہے، اس کا پہلا عشرہ۔ جس طریقے سے اللہ کے یہاں پر رمضان کا مہینہ بڑا مبارک اور عظیم المرتبت ہے، اسی طریقے سے اللہ پاک کے یہاں پر ذوالحجہ کا پہلا 10 دن 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، یہ اللہ کے یہاں پر مرتبے کے اعتبار سے بہت عظیم ہے۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس سے لگایا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ذوالحجہ کے ان 10 دنوں کی قسم کھائی ہے۔ سارے لوگ اللہ کی قسم کھاتے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک عظیم ہے، تو اللہ پاک بعض چیزوں کی قسمیں کھاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بھی اللہ کی نگاہ میں عظیم ہے، یعنی بندوں کو اسے عظمت کا درجہ دینا چاہیے، اسے عظیم سمجھنا چاہیے۔ سورہ فجر میں اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، فجر کے وقت کی قسم ہے اور ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم ہے۔ عربی میں دن کو رات سے تعبیر کیا جاتا ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ ذوالحجہ کی راتیں ہی فضیلت والی ہیں، بلکہ رات ان کے دنوں کے ساتھ جو قسم کھائی ہے 10 راتوں کی، ان کے دنوں کے ساتھ قسم کھائی ہے کہ 10 راتوں کی قسم یعنی ان کے دنوں کے ساتھ، اور جفت اور طاق کی قسم۔ تو اللہ پاک کا کسی مخلوق کی قسم کھانا اس مخلوق کے عظیم الشان ہونے پر دلالت کرتا ہے کہ وہ مخلوق بڑی عظیم الشان ہے، تب اللہ نے قسم کھائی ہے۔ ان 10 دنوں کے اندر روزوں کی بھی بڑی فضیلت آئی ہے، اور ذوالحجہ کی 9ویں تاریخ کا روزہ رکھنا، یعنی اس کو عرفہ کا روزہ رکھنا کہتے ہیں، چاند رات کے دن کا روزہ۔ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ یہ انسان کے 1 سال پہلے کے گناہوں اور 1 سال کے بعد کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ بعض روایتوں میں 1 سال پہلے کے گناہوں کا ہے، بعض روایتوں میں دونوں سالوں کا، گزرے ہوئے سال کا اور آنے والے سال کا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اس کے بعد میں ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ آتی ہے جو قربانی کے دنوں کا پہلا دن ہے، جس کو یوم النحر کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب نہر والا دن ہوتا ہے ذوالحجہ کی 10ویں تاریخ، تو اس دن میں اللہ پاک کو اس کے نام پر جانور کو ذبح کر کے اس کے خون کے بہانے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں، کوئی عبادت اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ ما من یوم احب الی اللہ تعالی فی یوم النار من احراق الدم۔ تو بقرعید کے دن کی سب سے بڑی عبادت وہ جانور کا خون بہانا ہے، اس کو ذبح کر کے۔ اگر آپ چاہیں کہ جانور کا خون بہانے کے بجائے جانور اتنا مہنگا لیتے ہیں، اس کی قیمت کسی مستحق غریب اور ضرورت مند کو دے دیں تاکہ اس کی اس وقت کی ضرورت پوری ہو جائے، ٹھیک ہے آپ اس کی ضرورت پوری کریں، لیکن قربانی کو روک کر، جانور کی قربانی کو روک کر اس کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ قربانی کا بدل نہیں بن سکتا، قربانی کی عبادت کا بدل نہیں بن سکتا۔ چاہے آپ قربانی کے جانور کی رقم سے کئی گنا زیادہ رقم اس غریب کی ضرورت کو لگا دیں، لیکن قربانی کے دنوں میں قربانی کے خون بہانے کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے کو آپ نہیں پہنچ سکتے، کوئی عبادت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اللہ کو کوئی عبادت اس دنوں میں خون بہانے سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا ضرورت اتنا پیسہ ضائع کرنے کی، قربانی کے بجائے
امت مسلمہ کے غرباء کی ضرورتوں کو پورا کر دی جائے تو ٹھیک ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن کیا ضروری ہے کہ قربانی کو ذبح کر کے قربانی کے عمل کو چھوڑ کر ضرورتیں پوری کی جائے؟ اچھی چیز ہے ضرورتوں کو پورا کرنا طریقہ، لیکن قربانی کو قربان کر کے نہیں، آپ تو قربانی کو قربان کرتے رہے جی۔ تو یہ سب باتیں سنت اور شریعت سے انحراف کی باتیں ہیں، یہ گمراہی کی باتیں ہیں کہ قربانی چھوڑ کر اس کی جگہ پر غریبوں کی مدد کر دی جائے، ان کی ضرورتوں کو پورا کر دی جائے، یہ شریعت سے انحراف ہے، یہ گمراہی ہے، تحریف ہے شریعت کو بدلنا ہے، تبدیل کرنا ہے، بالکل ناجائز۔ تو قربانی کے اندر جانور کو ذبح کر کے اس کا خون بہا دینا، بس عبادت پوری ہو گئی، آپ نے خون بہا دی، وہ جانور اللہ کے دربار میں قبول ہو گیا۔ اب اس کا گوشت آپ کھائیں کھلائیں، بیچ نہیں سکتے لیکن کھانا کھلانا کر سکتے ہیں، خود بھی کھائیں دوسروں کو بھی کھلائیں، کیونکہ اصل عمل جو ہے وہ خون بہانا ہے، وہ ہو چکا ہے۔ تو اصل عبادت قربانی میں جانور کا خون بہانا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں دیکھو قربانی ہر مذہب کے اندر مقرر ہے، جو غیر آسمانی مذہب ہے، جو آسمانی مذہب نہیں ہے، وہ لوگ بھی قربانی کرتے ہیں، جانوروں کی بھی قربانی کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو بھی قربان کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ اسلام کے آنے سے پہلے بھی زمانہ جاہلیت میں قربانی ہوتی تھی، کفار قربانی کرتے تھے، لیکن وہ یہ قربانی کرتے تھے تو قربانی کرنے کے بعد اس کو ذبح کرنے کے بعد جو بھی طریقے سے ذبح کرتے ہوں گے، اس کا قربانی کا گوشت کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر لتھیڑ دیتے تھے، چوپڑ دیتے تھے، لگا دیتے تھے، اور قربانی کے گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے خانہ کعبہ کی دیواروں کے مختلف سمتوں میں لٹکا دیتے تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو قربانی کرتے ہیں تو اس کا خون اور گوشت یہ اللہ کے دربار میں پہنچتا ہے، تو یہ اس لیے لگا دیتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر میں لگا دیے تو یہ گویا کہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے، اللہ کے گھر کی دیواروں میں خون لگا دیے اور گوشت کے لطفے لٹکا دیے، تو اس طریقے سے بے آئینی یہی خون اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے، بے آئینی یہی گوشت اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے۔ اسلام کے آنے کے بعد اسلام نے قربانی کو تو جائز رکھا، مشروع رکھا، اس کی فضیلت کو بھی بیان کیا، اس کو صاحب نصاب پر واجب بھی کیا، لیکن کفار مکہ جس خیال کے تحت قربانی کرتے تھے کہ قربانی کا گوشت اور خون اللہ کے یہاں پر بے آئینی پہنچتا ہے، اللہ پاک نے اس خیال کو درست کر دیا، اس غلط خیال کی اصلاح فرما دی، اس فاسد نظریے کو اللہ پاک نے دور کر کے صحیح نظریہ دیا۔ اللہ کے یہاں پر کیا چیز پہنچتی ہے قربانی کے نتیجے میں؟ تو اللہ کے یہاں پر قربانی کرنے والے کا دل کا جذبہ پہنچتا ہے، قربانی کرتے وقت انسان کے دل کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ جذبہ اللہ کے یہاں پر پہنچتا ہے۔ کون سا جذبہ؟ کہ اللہ کا حکم ہے قربانی کرنا، میں اس حکم کے سامنے اللہ کی اطاعت کے واسطے ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ضرورت پڑے تو میں میرے سگے بیٹے کو بھی قربان کر سکتا ہوں اگر اللہ کے حکموں کے آگے رکاوٹ آئے، تو یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ میری ساری چیز قربان ہے۔ اسی لیے قربانی کی دعا میں اس چیز کو زبان سے کہلوایا جاتا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، میرا کچھ نہیں ہے، میری ساری عبادتیں، میری ساری جان، میری صلاحیتیں، میری مالی عبادتیں، میری بدنی عبادتیں، میرا مال، یہ میرا مال، یہ سب اللہ کا ہے، میرا کچھ نہیں۔ ان صلاتی و نسکی و محیایا، میری زندگی و مماتی، میری موت، یہ سب اللہ کی ہے، میرا کچھ نہیں۔ تو یہ جو جذبات قربانی کے وقت ہوتے ہیں، یہ وقت آنے پر میں سب چیز کو قربان کروں گا جس طریقے سے اس جانور کے گلے کو چھوٹ میں رہا، ہاں اگر اللہ کے حکموں کے آگے میری خواہش ہے تو میں میری خواہش کو بھی ایسے ہی قربان کروں گا۔ اللہ کے حکموں کے آڑے اگر معاشرہ ہے تو معاشرے کو بھی قربان کروں گا۔
اللہ کے حکموں کے آگے اگر سماج آئے تو سماج کی بھی قربانی دوں گا، سماج کو بھی قربان کر دوں گا، بیٹے آئے تو بیٹے کو بھی قربان کر دوں گا، باپ آئے تو باپ کو بھی، کنبا خاندان آئے تو اس کو بھی قربان کر دوں گا جیسے. تو یہ قربان کرتے ہو، قربانی کرتے ہو، چھری پھیرتے ہو، یہ جذبات اللہ کے یہاں پر پہنچتے ہیں. اللہ پاک نے سورہ حج کی آیت نازل فرمائی، سورہ حج کی آیت لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. کہ وہ جو کفار مکہ قربانی کے گوشت کو اور اس کے خون کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر یہ سمجھ کر لوتھیڑ اور لٹکا دیا کرتے تھے کہ بے آئینی یہ خون اور یہ گوشت اللہ کے دربار میں پہنچتے ہیں. اللہ پاک نے کہا کہ اللہ پاک کو تمہاری قربانیوں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. پھر کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا کہ قربانی کے وقت جو تمہارے اندر تقویٰ کے، اللہ کی اطاعت کے، اطاعت کرنے کے انتہائی درجے کے جذبات، کہ میں اللہ کی اطاعت انتہائی درجے تک کروں گا، اس کے لیے چاہے جو قربان کرنا چاہے وہ قربان کروں گا. تو یہ اگر جذبہ دل کے اندر ہے تو دوستو یہ سمجھ لو کہ قربانی اللہ کے یہاں پر شرط قبولیت تک پہنچ رہی ہے. آپ کی قربانی اللہ کے یہاں پر قابل قدر ہے. اس قربانی پر اللہ پاک آپ کو کیا دے گی آپ کہہ نہیں سکتے. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ قربانیوں کی حقیقت کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے ابا جان حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے کہ ان کو بیٹا ذبح کرنے کا حکم دیا، اللہ کی تابع داری میں بیٹا ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ پاک نے ایک جنتی جانور بھیج کر بیٹے کی جگہ اس کو ذبح کرا دیا. تو پوچھا صحابہ نے کہ اللہ کے نبی قربانی کرنے پر ہم کو کیا ملے گا؟ طریقہ تو ان کا ہے، ہم ان کا طریقہ ادا کر رہے ہیں، ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ قربانی کے جانور کے بدن پر جتنے بال ہیں اتنی نیکی ملے گی. صحابہ کے لیے بڑی بات تھی. تو پھر مینڈے کے بدن پر اون ہوتا ہے، اون میں باریک باریک بال ہوتے ہیں، تو بالوں کی تعداد بکریوں سے زیادہ ہوتی ہے، دوسرے جانوروں سے زیادہ ہوتی ہے اون میں، کیونکہ اون کا ریشہ بہت باریک ہوتا ہے، باریک باریک ہوتے. تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی تو اون میں کیا ملے گا؟ اگر اونی جانور میڈا وغیرہ کاٹے تو اس میں ہم کو کیا ملے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اس اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک نیکی ملے گی. جیسے بال والے جانور کے ہر بال کے بدلے میں، ویسے ہی اون والے جانور میں بھی اون کا ہر ریشہ اس کے بدلے ایک نیکی ملے گی. اور اگر قربانی قبول ہو گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ کل قیامت میں جب پلسرات پر سے تم گزرو گے تو یہ تمہاری سواریاں بنے گی، تم کو پیدل نہیں گزرنا پڑے گا. تم اپنے قربانیوں کے جانوروں پر بیٹھو گے اور قربانیاں تم کو تمہارا پلسرات والا بھیانک اور ہولناک راستہ طے کرائے گی. حدیث پاک میں ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرو، اس کو طاقتور بناؤ، اس کو جاندار بناؤ. جاندار خریدو بھی، اور جاندار خریدنے کے بعد جاندار نہیں ہے تو اس کو کھلا پلا کر خوب جاندار بناؤ، اس لیے کہ یہ تمہاری سواریاں بنے گی پلسرات پر. تو قربانی شرط قبولیت کو پہنچتی ہے تو نیکیوں کا انبار دلاتی ہے، اور آخرت میں یہ پلسرات کے پار کرنے کا اور ہماری نجات کا ذریعہ بنتی ہے. اس لیے قربانی کے وقت میں اصل جذبات ہونا چاہیے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قربانیوں کے جانوروں کے خریدتے وقت تو ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ جانوروں کو خریدتے وقت ہم ان کی آنکھوں کا اچھی طریقے سے جائزہ لیں، ان کے کان کا اچھی طریقے سے جائزہ لیں، اور دیگر اعضاء کو اچھی طریقے سے چھان پٹک کر کے دیکھ لے کہ کسی عضو میں کوئی عیب تو نہیں ہے. کیونکہ اللہ کے یہاں پر جس جانور کی قربانی مطلوب ہے وہ بے عیب جانور ہے. تو اللہ کے نبی اس کی تاکید فرمایا کرتے تھے. صحابہ کہتے کہ ہم کو حکم دیتے کہ ہم اچھی طریقے سے ان کی آنکھوں کو جانچ لیں کہ آنکھ میں روشنی 1/3، علماء نے کہا ہے کہ آنکھ کی روشنی 1/3 سے زیادہ کم نہیں ہونا چاہیے. اب آنکھ کی روشنی کیسے پہچان میں آئے گی؟ تو اس کا طریقہ علماء نے بتایا ہے. 2-1 دن جانور کو بھوکا رکھا جائے، پھر دور سے اس کو اشارہ دکھایا جائے
جو آنکھ اچھی ہے اس طرف سے چارہ دکھایا جائے، ہاں، اب دھیرے دھیرے قریب لایا جائے، پھر جہاں سے وہ چارے کی طرف لپکنے لگے وہاں نشان لگا دیا جائے، پھر بائیں آنکھ کی طرف اس طریقے سے چارہ اتنے فاصلے سے لایا جائے، پھر دیکھا جائے کہ کہاں سے چارہ دیکھ اس کو دکھائی دیتا ہے وہ لپکنے، یہ سب طریقے بعد میں پوچھ لینا علماء۔ تو آنکھ کی روشنی 1/3 سے زیادہ نہ گئی ہو، اس کے کان 1/3 سے زیادہ نہ گئے ہوں، یعنی کان 1/3 سے زیادہ کٹے ہوئے نہ ہو، یعنی کہ کان چھوٹے ہو یا بڑے، یہ دیکھنا ہے کہ اس کو کاٹ کر نکالنا لیا گیا ہو۔ ایک ہوتا ہے کان کا چیرا ہوا ہونا، صرف وہ اس کو کاٹ دیتے ہیں، تو کان کے چیرنے میں کان کا کوئی جز باہر نہیں نکلتا، اس سے علیحدہ نہیں ہوتا، تو ایک کان کو اگر 3-4 جگہ سے بھی چیرا ہے تو کان مکمل ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آئی، یہ چل جائے گا قربانی کے لیے۔ لیکن اگر کچھ حصہ کاٹ کر نکالا ہے، کنارے کنارے سے نقشی بنا کر نکالا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ پورا کان کتنا بڑا ہے اور نقشی نکال کر نکالا ہوا کتنا ہے۔ اگر وہ نقشی بنا کر جو کان علیحدہ کاٹ کر نکالا ہے اس کو جمع کر کے دیکھا جائے، ہاں یہ پورے کان کے 1/3 یعنی 3 حصہ کرے تو ایک حصے سے زیادہ ہوگا، ہاں پورا کان جتنا بڑا ہے اس کے 3 ٹکڑے کرے تو ایک ٹکڑے سے زیادہ اگر کٹا ہوا حصہ ہے تو نہیں چلے گا۔ اسی طرح دم کا بھی معاملہ ہے، تو آنکھ ہے، دم ہے، آنکھ ہے، دم ہے اور کان ہے، یہ ساری چیزیں 1/3 سے زیادہ کٹا ہوا ہونا نہیں چاہیے۔ یہ اعضاء اگر کٹے ہوئے ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، تو پھر اگر خریدنے سے پہلے ٹوٹے ہوئے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ تو عیوب کی تفصیل علماء کرام بیان کرتے رہتے ہیں اور میڈیا پر بھی یہ بیانات آتے رہتے ہیں، اس کی تفصیلات آتے رہتے ہیں۔ خریدنے سے پہلے اگر یہ عیب ہے تو نہیں کر سکتے، لیکن اگر خریدنے کے بعد یہ سارے عیب پیدا ہو گئے، اس کی دم ٹوٹ گئی خریدنے کے بعد میں، جو عیب قربانی میں نہیں چلتے وہ عیب خریدنے کے بعد ہوئے، تو خریدنے کے بعد ہوئے ہیں تو یہ دیکھا جائے کہ خریدنے والا صاحب نصاب ہے کہ نہیں ہے۔ ہر صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہوتے لیکن حصہ لے لیتے ہیں، جانور لے لیتے ہیں پورا، یا جانور کا کچھ حصہ لے لیتے ہیں، تو بعض صاحب نصاب قربانی کرتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قربانی کرتے ہیں۔ تو اگر وہ صاحب نصاب نہیں تھا اور جانور خریدا تھا، اور خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا یا خریدنے کے بعد گم ہو گیا، بھاگ گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا، تو جو صاحب نصاب نہیں تھا اس کی تو قربانی ہو گئی، کیا ہو گئی؟ بغیر دعا کی ہوئی قربانی ہو گئی۔ لیکن جو صاحب نصاب تھا اس کی قربانی جو اس کو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہا؟ جو صاحب نصاب تھا خریدنے کے بعد عیبدار ہو گیا جانور، خریدنے کے بعد چوری ہو گیا، خریدنے کے بعد گم ہو گیا، تو صاحب نصاب پر دوسری قربانی واجب ہے۔ قربانی کے جانور کو خریدنے کے بعد کسی وجہ سے تبدیل کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ نے خرید لیا، بقرعید کا دن آنے سے پہلے آپ نے خرید لیا، کئی دن پہلے سے خرید لیا، 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، 10 دن پہلے، 12 دن پہلے، 15 دن پہلے، بقرعید کے آنے سے پہلے اگر جانور خریدا ہے تو آپ اس کو تبدیل کر سکتے ہیں، چاہے خریدنے والا صاحب نصاب ہو کر خریدا ہو یا صاحب نصاب۔ میں صاحب نصاب کو امیر کہوں گا، ہاں امیر کا مطلب یہ نہیں کہ جو بڑے بڑے کارخانے کا مالک ہو، بلکہ جس کے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے، وہ صاحب نصاب ہے، ہاں تو صاحب نصاب اس کے لیے امیر، اور جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ غریب، تو امیر اور غریب، تو چاہے امیر خریدے چاہے غریب خریدے، جانور کو بدل سکتے ہیں، وہ جانور کے علاوہ دوسرا جانور بدل سکتے ہیں قربانی کے دن شروع ہونے سے پہلے اگر خریدا ہے تو۔ ہاں 10ویں تاریخ کو خریدا ہے، 11ویں تاریخ کو خریدا ہے، 12ویں تاریخ کو خریدا ہے، تو غریب آدمی بدل نہیں سکتا، مالدار آدمی بدل سکتا ہے، سمجھ میں؟ بقرعید کا دن لگنے سے پہلے کبھی بھی آپ نے جانور خریدا ہے تو اس کو رد و بدل کر سکتے ہیں، بغیر کسی عذر کی وجہ سے بھی اور بغیر کسی عذر کی بھی رد و بدل کر سکتے ہیں۔ رد و بدل نہ کرنے کا جو مسئلہ آتا ہے
وہ کچھ جانور میں آتا ہے جس کو قربانی کے دن شروع ہونے کے بعد آپ نے خریدا ہو. ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ کو، 11ویں تاریخ کو، 12ویں تاریخ کو اگر آپ نے جانور خریدا ہے تو اب غریب آدمی اس کو بدل نہیں سکتا، غریب آدمی اس کو بدل نہیں سکتا، مالدار آدمی بدل سکتا ہے. ہاں یہ فرق ہے دونوں. صاحب نصاب اگر خریدا ہے تو وہ قربانی کے دنوں سے پہلے بھی بدل سکتا ہے، قربانی کے دنوں کے لگنے کے بعد خریدا تب بھی بدل سکتا ہے مالدار آدمی صاحب نصاب. جو صاحب نصاب نہیں ہے وہ قربانی کے دنوں کے لگنے سے پہلے تو بدل سکتا ہے، لیکن قربانی کے دن لگ گیا ہے اس کے بعد خریدا ہے تو غریب آدمی نہیں بدل سکتا. اس کے لیے وہی جانور قربانی کرنے کے لیے متعین ہو گیا. مالدار کوئی بھی جانور خریدتا ہے قربانی کے دنوں میں تو اس کے خریدنے سے وہ جانور فکس نہیں ہوتا ہے کہ اسی کی قربانی کرنا چاہیے. لیکن غریب آدمی کوئی جانور خریدتا ہے تو جو جانور خریدا ہے وہ فکس ہو گیا، اسی کی قربانی کرنا پڑے گا، اس کو بدل نہیں سکتا. اور مالدار کے خریدنے سے جانور فکس نہیں ہوتا، وہ خریدنے کے بعد اسی کو کر سکتا ہے، اس کو پالنے کے لیے رکھ لے، دوسرے کو کرے یہ بھی کر سکتا ہے، اس کو بیچ دے خرید کر دوسرے کو کرے، یہ بھی سب کچھ کر سکتا ہے صاحب نصاب. لیکن غریب آدمی نے ایک بار ایام نہر میں، ایام نہر 3 دن ہے قربانی کے دن، 10 تاریخ، 11 تاریخ، 12 تاریخ، ایام نہر میں خرید لیا بس اب وہ متعین ہو گیا، اب بدل نہیں سکتا. چاندرات یا چاندرات سے پہلے خریدا وہ جانور سب بدل سکتے ہیں، سب تبدیل کر سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں اگر ارادہ بدل جائے تو کوئی حرج نہیں. ہاں تو جو مسائل بیان کی جاتے ہیں اس کا تعلق ایام نہر سے ہے. ایام نہر کے شروع ہونے کے بعد اگر کوئی جانور خریدے تو اس کو بدل سکتے ہیں نہیں بدل سکتے ہیں، وہ مسائل وہ 3 دنوں کے تعلق سے. اس سے پہلے خریدا ہوا جانور بدلا جا سکتا ہے، تبدیل کیا جا سکتا ہے، بیچا جا سکتا ہے، اس کی جگہ دوسرے لیا جا سکتا ہے. جی تو یہ جانور کے بدل جانے کی صورت میں ہاں یہ مسائل ہے. اور گم ہو جانے کا بھی مسئلہ اور چوری ہو جانے کا بھی مسئلہ بتا دیا ہوں. ہاں کہ غریب کا جانور اگر چوری ہو گیا تو اس کی قربانی ہوگی، دوسرا جانور خریدنا ضروری نہیں. اور مالدار کا جانور چوری ہو گیا تو اس کو دوسرا جانور خرید کر قربانی کرنا ضروری ہے صاحب نصاب. جی کچھ الگ قسم کی نوعیت کے جانور ہوتے ہیں اس کے بارے میں اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں. تو 5 قسموں کے جانور کے بارے میں اکثر سوال آتے رہتے ہیں کہ ان کی قربانی ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو میں بتا دیتا ہوں. جو جانور خصی ہو، خصی کی قربانی کر سکتے ہیں، خصی کی قربانی کر سکتے ہیں. بانجھ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. جو مادہ جانور بانجھ ہو، جس کے بارے میں یہ کہہ دیا ڈاکٹروں نے کہ یہ اس کو اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، بانجھ جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. مخنث جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. مخنث جو نہ نر ہو نہ مادہ ہو، جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، بیچ کی مخلوق ہو. ہاں اس کی قربانی میں یہ ہے کہ اس کا گوشت اگر کسی بھی طریقے سے گل کر آپ اس کو کھا سکتے ہو تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں. اور آج کل یہ اس زمانے میں جب تک کہ کوکر وغیرہ ایجاد نہیں ہوا، جب تک کوکر ایجاد نہیں ہوا تھا تو علماء نے کہا تھا کہ مخنث کا جو گوشت ہوتا ہے وہ گلتا نہیں ہے. جی لیکن آج کل کوکر میں اگر ایسا اندازہ ہے اور ہو ہی جاتا ہے کہ کوکر میں اس جانور کا گوشت اگل جائے گا اور گل کر قابل استعمال ہو جائے گا تو پھر مخنث جانور کی قربانی کر سکتے ہیں. کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے. خصی کی قربانی کر سکتے ہو، بانجھ جانور کی قربانی کر سکتے ہو، مخنث کی قربانی کر سکتے ہو. ہاں 3 ہو گئے. اور جرسی گائے کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں تو جرسی گائے کی قربانی بھی کر سکتے ہو، چاہے اس کا فرٹیلیشن کسی بھی طریقے سے ہوا ہو، ہاں اس کی قربانی کر سکتے ہو. تو جرسی جانور کی قربانی کر سکتے ہو. 4 اور گابن جانور کی قربانی کر سکتے ہو کہ نہیں کر سکتے ہو. 5واں جانور ہے گابن، اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں. تو گابن کی قربانی کر سکتے ہو، لیکن وہ گابن کے قربانی اس کی ولادت وہ اگر بالکل 1-2 دن میں جننے والی ہے تو اس کی قربانی نہیں کر سکتے. ہاں جس کا جننا دور ہے ابھی اس کی قربانی کر سکتے ہو، لیکن بالکل جننے کے قریب ہو کہ آج جنے یا کل جنے تو اس کی قربانی مکروہ ہے. لیکن اگر کسی نے کر دیا تو قربانی ہو جائے گی، قربانی ہو جائے گی. وہ مکروہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے اندر ایک جاندار گائے ہے، وہ بچہ ایک جاندار ہے، بھینس ہو چاہے بکری ہو اس کے اندر، تو وہ ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. بس یہ وجہ ہے، ورنہ آپ کی قربانی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا.
ہاں تو قربانی اس اندیشے سے مکروہ ہے کہ وہ جان ضائع نہ چلی جائے، ایک زندہ جان ضائع نہ چلے جائے، اس لیے مکروہ ہے۔ تو بالکل قریب ہو جاوے اگر ولادت کا وقت کہ بھائی آج یہ جلے گی یا کل جلے گی، تو ایسے جانور کی قربانی مکروہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جانور خریدا اور قربانی کا دن لگنے سے پہلے یا اس کو قربان کرنے سے پہلے اس نے بچہ جن دیا، تو اس بچے کا کیا؟ تو اگر بچہ جن دیا تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس بچے کو یا تو زندہ صدقہ کر دیا جائے، بہتر یہ ہے، اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اس کو بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے، چاہے اسی وقت صدقہ کرے یا اس کو پال کے تھوڑا بڑا کر لے، پھر جب بھی بیچے، جب بھی اچھا ہو جاوے تو اس کو چاہے زندہ صدقہ کر دے یا بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دے۔ بہرحال اس کو استعمال کرنا جائز نہیں، وہ بڑا ہو جائے پال پوش کا تو اس کی کوئی چیز کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کی ساری چیز واجب الصدقہ ہے، اس کا صدقہ کرنا واجب ہے۔ یہ تو اس وقت ہے جب ذبح کرنے سے پہلے بچہ جن دے، تو زندہ صدقہ کر دینا افضل ہے، اور 2 نمبر پر بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دینا افضل ہے جی۔ اور اگر ذبح کرنے کے بعد پیٹ میں سے زندہ بچہ نکل آئے تو اب چونکہ آپ کا خون بہانے کا عمل پورا ہو چکا ہے، عبادت پوری ہو چکی ہے، آپ نے جانور کے گلے پر چھری پھیر دی ہے، عبادت پوری ہوگی۔ اب اگر بچہ نکلتا ہے تو آپ اس کو بھی ذبح کر کے اس کو بھی استعمال کر لو، جیسا گائے کے گوشت کو کھاتے ہو، ہاں جیسا گائے کو ذبح کرتے ہیں ویسے اس کو بھی ذبح کر لیں، جو گائے کا گوشت آپ کھاتے ہیں اسی کے ساتھ شامل کر کے اس کو بھی کھا لو، سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو اس کو آپ کھا سکتے ہیں، اس کے کھانے کی اجازت ہے۔ لیکن اگر اس کے پیٹ میں سے ذبح کرنے کے بعد پیٹ میں سے بچہ نکلا لیکن آپ نے اس کو ذبح نہیں کیا، یہاں تک کہ قربانی کے 3 دن گزر گئے، تو اب آپ اس کو ذبح نہیں کر سکتے۔ اگر ذبح کریں گے تو پورا گوشت کو صدقہ کر دیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو زندہ صدقہ کر دیں، دوسرے نمبر پر اس کو بیچ کر اس کی قیمت صدقہ کر دیں، یا اگر ذبح کر رہے ہو تو ذبح کرنے کے بعد گوشت صدقہ کر دیں۔ یہ تینوں آپشن آپ کے پاس ہیں۔ اگر تینوں دن گزر گئے، وہ 3 دن کے اندر آپ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت استعمال کر سکتے ہو، لیکن 3 دن گزرنے کے بعد آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ یہی بڑے جانور کا بھی حکم ہے، آپ نے قربانی کا بڑا جانور لیا اور 3 دن کسی وجہ سے قربانی نہیں کر سکے، تو اب جو ہے آپ اس کو یا تو زندہ صدقہ کر دیں یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں یا ذبح کر کے اس کا پورا گوشت صدقہ کر دیں۔ ایک بوٹی آپ استعمال نہیں کر سکتے اگر قربانی کے دن گزر گئے، تو بچے کا بھی یہ حکم ہے، بڑے کا بھی یہ حکم ہے۔ ایک مسئلہ ہے قربانی کو ذبح کرنے کا طریقہ۔ تو ذبح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کو اس طریقے سے لٹایا جائے اس کے چاروں پیر قبلے کی طرف ہو، اور ذبح کرنے والا ذبح کرے تو اس کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو۔ مثال کے طور پہ قبلہ ادھر، میں ابھی ادھر تو منہ کر کے بتا نہیں سکتا، قبلہ ادھر ہے تو اس طریقے سے لٹایا جائے کہ قبلے کی طرف اس کے پیر ہو، ہاں، اور ذبح کرنے والے کا رخ بھی جو ہے قبلے کی طرف ہو۔ اس طریقے اگر سہولت ہو تو یہ طریقہ مستحب اور سنت ہے، یہ طریقہ مستحب اور سنت۔ اور اگر جگہ تنگ ہے اور جانور بہت زیادہ بھاری ہے کہ ایک طرف گر گیا، اس کے دوسری طرف پلٹا نہیں سکتے، اس کے رخ کو پھیر نہیں سکتے، تو پھر کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب درجے کی سنت ہے۔ اگر سہولت ہو تو اس پر عمل کر ہی لے، سہولت نہیں ہے تو پھر جیسے رخ پر گرے ویسے اس کو ذبح کر لیا جائے، ایک چیز یہ ہو گیا۔ لیکن جہاں سہولت ہے، جانور پلٹ سکتا ہے، یہ پوزیشن بن سکتی ہے کہ قبلے کی طرف پیر ہو اور ذبح کرنے والے کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو، تو پھر اس پوزیشن پر ہی کرے تاکہ پوری سنت کی تکمیل ہو جائے۔ ایک بے دینی کا کام ہمارے قصاب حضرات یہ کرتے ہیں، ذبح کرنے والے یہ ان کو جو ہے نا دھندے کی جلدی ہوتی ہے، ہاں ان کو جلدی ہوتی ہے، یہ بعض مرتبہ ایسا عمل کرتے ہیں جس سے وہ قربانی کا گوشت مشکوک ہو جاتا ہے، حرام ہونے کے قریب ہو جاتا ہے، حرام کا شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ جانور جلدی سے جو اس کو چھیلنا شروع کرنا ہے اور جانور ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور ڈالنے کے بعد اس کے دل کی جو رگ ہوتی ہے نا اس کو چھری سے کاٹ دیتے ہیں، چھری اس کو اندر لے جاتے ہیں، ہاتھ ڈال کے کاٹ دیتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اس کا بہت جائزہ لیں اور اس کو نظر میں رکھیں، اور جو مالک ہے، صاحب قربانی ہے، اس کو بالکل سختی سے اس کام سے منع کریں۔ اگر 5 منٹ تیرا چلے آئے گا انتظار میں تو کیا تیرا بگڑ جائے، لیکن ان کو کم وقتوں میں یہاں پر جو ہے اس کو چھیل کے 4 ٹکڑے کر کے دوسری جگہ جانا ہوتا ہے،
اس لیے وہ ٹھنڈا ہونے کا انتظار کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، اس کے دل کی رگ کو اگر پورا خون اور پوری روح نکلنے سے پہلے اگر انہوں نے اس رگ کو کاٹ دیا ہے تو جانور مردار ہو جائے گا، مرے ہوئے جانور کا گوشت آپ نہیں کھا سکتے۔ تو یہ عمل، قصاب کا یہ عمل، قصائی کا یہ عمل، جانور چھیلنے والوں کا یہ عمل، یہ قربانی کے گوشت کو مشکوک کر دیتا ہے، اس کے مردہ ہونے کا شک شبہ ہو جاتا ہے، اس لیے سختی سے منع کیا جائے۔ یہ لوگ صرف وہ دھندا کرنا جانتے ہیں، دین نہیں جانتے ہیں یہ لوگ۔ ہاں، ان کو سختی سے منع کیا جائے، ان کو انتظار کروایا جائے، جب تک وہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کا خون پورا نہ نکل جائے، تب تک جو ہے ہاں اس کو انتظار کروایا جائے۔ جی، تو اس عمل سے بچنا اور بچانا بہت ضروری ہے، اس کی نگرانی کریں ذبح کے وقت میں۔ ایک مسئلہ ہے جانور کے حصے والے جانور کے گوشت کو تقسیم کرنا۔ کبھی کبھی تو انسان جانور اکیلا لیتا ہے، اپنی فیملی کی طرف سے سب کا حصہ بھی لگاتا ہے، ہاں ایک اس کے نام پہ، لیکن گوشت ایک ہی جگہ رہتا ہے، ایک ہی جگہ سے استعمال کرتا ہے، تو یا تو 7 حصوں میں یا 6 حصوں میں تقسیم کرنے کی بات نہیں۔ لیکن جہاں پر گوشتوں کے 7 حصے اس طریقے سے ہو کہ ہر حصے دار اپنا حصہ اپنے گھر پہ لے جائے گا اور استعمال کرے گا، ہاں اٹھا کر لے جائے گا، استعمال کرے گا، تو یہاں پر گوشتوں کی تقسیم کا طریقہ کیسا ہو؟ تو یاد رکھیں یہ 7 حصوں کی قربانی میں جس میں الگ الگ حصے دار ہو، اس میں دراصل یہ ہوتا ہے کہ ہر حصے دار اپنے حصے کو دوسرے کے حصے سے بدلتا ہے، ایکسچینج کرتا ہے، ہاں گویا کہ خریدتا ہے، اپنا حصہ بیچتا ہے، اس کا حصہ خریدتا ہے۔ تو 7 میں سے ہر ایک دوسرے سے گوشتوں کا ایکسچینج کرتا ہے، کہ شریعت نے ایسا حکم لگایا ہے کہ 7 اپن نے تقسیم کیے، تو گویا کہ 7 نے اپنے حصے کو دوسرے کے حصے سے بیچا ہے، ہر ایک سے کیا کرتا ہے، بیچتا ہے، چینج کرتا ہے۔ اور گوشت جو ہے یہ سودی مال میں سے ہے، یعنی وہ مال ہے جس میں ایکسچینج کیا جائے تو اس میں کمی زیادتی سود ہوتی ہے، جیسا گیہوں کو گیہوں کے بدلے میں بیچا جائے تو برابری ضروری ہے، وزن کہتے ہیں، بالکل وزن کر کے برابری ضروری ہے، ایک طرف 1 کلو ہے اور ایک طرف اندازے سے 1.25 کلو نکل گیا، وہ پاؤ سے وہ سود ہو جائے گا۔ تو یہی حال گوشتوں کی تقسیم میں بھی ہے کہ گوشتوں کی تقسیم میں اگر اندازے سے کیا جائے تو اگر اس میں اگر کمی بیشی ہے تو وہ کمی بیشی سود کے اندر ہوگی اور یہ حرام ہو جائے گا، اور آپس میں 7 شریکوں کی رضامندی سے بھی یہ حلال نہیں ہوگا، یہ حرام سود رہے گا۔ اس لیے کہ سود کا لین دین یہ آپس کی رضامندی سے بھی حلال نہیں ہوتا، اس لیے کہ یہ شریعت کا حق ہے، سود سے ممانعت، سود سے بچنا یہ شریعت کا حق ہے، اور شریعت کا حق آپس کی رضامندی سے معاف نہیں ہوگا۔ سود میں یہی ہوتا ہے نا کہ رضامندی سے میں 100 دیا، آپ 110 روپیہ مجھے دینا ہے نا، میں نے آپ کو قرض دیا 100 روپئے، 110 روپئے دینا، تو یہ تو رضامندی سے ہوتا ہے۔ تو سود رضامندی سے بھی جائز نہیں ہوتا، تو یہ آپس کی تقسیم اندازے سے بے رضامندی کے بعد چلو 2-4 بوٹی معاف، ادھر ادھر صحیح، تمہارے معاف کرنے سے نہیں ہوگا، یہ سود ہے، یہ شریعت کا حکم ہے، اس سے بچنا۔ اس کے لیے جو گوشت کی تقسیم ہے اس کو وزن سے کیا جائے، اس کو کیا کیا جائے، وزن سے برابر، ایک کے حصے میں جتنا ہے سب کے حصے میں اتنا ہی، ایک کے حصے میں 105 کلو ہے تو 7 کے حصے میں 105 کلو آنا چاہیے، فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب آپ بولیں کہ مفتی صاحب نے مصیبت میں ڈال دی ہے، اتنے گھروں میں ہوتی ہے، کون کانٹا لائے گا، یہ 7 لوگوں میں سے کسی کے پاس کانٹا نہیں ہے، ہاں اب دکان کھولے گا، کہاں جائے گا، دکان جائے گا بازار میں، وہاں سے کھول کے کانٹا لانا پڑے گا، تو مشکل۔ تو اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اندازے سے گوشت اگر آپ کو وزن کر کے گوشت تقسیم کرنے کا کوئی آپ کو یہاں پر جو ہے سہولت نہیں ہے، تو پھر اس کا یہ ہے کہ اندازے سے اگر تقسیم کرنا ہے، ہاں نظر کے اندازے سے دیکھ کر کہ ہاں اتنا اتنا، تو پھر ہر ایک کے حصے میں جانور کے جسم کا وہ حصہ ملا لیا جائے جو وزن کر کے نہیں بیچا جاتا، ترازو سے وزن کر کے نہیں بیچا جاتا۔ اگر ایسا حصہ ہر ایک کے حصے میں ڈال دیا جائے تو پھر جو ہے نا، ہاں پھر وہ کمی بیشی جو ہے جائز ہو جائے گی، وہ سود نہیں رہے گا، وہ کیا نہیں رہے گا، کیونکہ جنس بدل جائے گی۔ ہاں ہمارے یہاں پر گوشت وزن سے بکتا ہے، لیکن کچھ چیزیں جانور میں ایسی ہوتی ہے جو نگ سے وزن سے نہیں بکتی ہے، نگ سے بکتی ہے، تو نگ سے بیچے جانے والی چیز اس کے اندر ملا لو، ہاں تو گوشت وزن سے بکتا ہے اور کوئی چیز نگ سے بھی بکتی ہے تو یہ جنس بدل جائے گی، گوشت الگ جنس ہو جائے گی اور نگ سے بیچے جانے والی چیز الگ ہو جائے گی، تو اب کمی بیشی معاف ہو جائے گی، اب جائز ہو جائے گی۔ اب کیا چیز ہے جو نگ سے بیچا جاتا ہے؟ ہاں الگ الگ علاقوں میں الگ الگ عرف ہوتا ہے، جی کئی کچھ چیزیں نگ سے بیچی جاتی ہے، کوئی کچھ چیزیں کلو اور وزن سے، ترازو کے وزن سے بیچی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں پر جو
جانور کا پایا ہوتا ہے وہ نگ سے بیچا جاتا ہے، پایا ہے نا. تو جانور کے پائے کے کتنے پائے ہوتے ہیں جانور میں؟ 3 کے 5 4 ہوتے ہیں. تو 4 کو 2 ٹکڑا کر لے ہوئے 8 ہو جائے تو سب کے حصے میں 1 ڈال دیں، کسی کے حصے میں 2 ڈال دیں. تو اب جو تھوڑی بہت کمی بیشی ہوگی وہ سود نہیں رہے گی، وہ معاف ہو جائے گی. وہ جو گوشت کی زیادتی رہے گی وہ یہ پائے کے بدلے میں ہو جائے گی. جنس کو بدلنے کی وجہ سے یہ سود باقی نہیں رہے گا. اب اس میں سود انٹرسٹ جس کو کہتے ہیں وہ ختم ہو جائے گا. جی تو اس طریقے سے گوشت کی تقسیم میں اہتمام کریں. ہاں اگر ایک آدمی کو بھی پائے کا کوئی حصہ نہیں آیا، آدھا یا 1 پایا نہیں آیا، باقی کو آیا، تو پھر وہ ایک آدمی کے حصے میں جو کمی بیشی رہے گی یا دوسروں کے حصے میں جو کمی بیشی رہے گی اس آدمی کے حصے کے مقابلے میں، تو وہ سود کہلائے گی. اس لیے ہر ایک کے حصے میں جانور کے بدن کا وہ حصہ وہ حصہ آنا چاہیے جو وزن کر کے نہیں بیچا جاتا. جیسے میں نے مثال دی پایا ہر ایک کے حصے میں آنا چاہیے. جی چاہے 1 پایا ہو چاہے 2 پایا ہو، ایک کے 2 ٹکڑے کر لیں. ہاں تو 2 ٹکڑے ہو یا 1 ٹکڑے ہو، بہرحال ہر ایک ساتوں کے حصے میں آنا چاہیے. تب یہ جا کر سود سے یہ طریقہ پاک ہوگا. ہاں تو اس انداز سے قربانی کریں، اس میں احتیاط بھی کریں. اس زمانے میں جو ہے حالات جو چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے جانور کی نمائش نہ کریں، اڑوکا اور ہار دیکھ کر قربانی کریں. علماء نے یہ رات کے اندھیرے میں قربانی کرنے کو منع کیا تھا اس زمانے میں، جس زمانے میں روشنی کا انتظام نہیں تھا. لیکن اگر روشنی کا بھرپور انتظام ہے تو آپ رات میں بھی، رات میں مغرب بعد عشاء بعد آدھی رات میں بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں. روشنی کا اگر بھرپور انتظام آپ نے کر لیا ہے تو روشنی کا بھرپور انتظام تو ماشاءاللہ ہوتا ہی ہے. ہاں اس کا انتظام کر لیں تاکہ رات میں آپ کی قربانی جائز ہو سکے. یہ مسئلہ اس لیے بتا دے رہا ہوں کہ بعض جگہ حالات بہت ہی جو ہے ناساز ہوتے ہیں، بہت ڈر ہوتا ہے. تو اس لیے شریعت کی اس سہولت سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. رات میں آپ جو ہے عافیت کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ جو ہے قربانی کر سکتے ہیں. اللہ پاک اس سال ہونے والی تمام امت مسلمہ کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اللہ پاک اس کے برکت سے پورے عالم کے بگڑے ہوئے حالات کو، امت مسلمہ کے حالات کو درست فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.